دیکھیں صحابہ کرام علیہ رضوان کام کاج کرتے تھے، گھر بار تھے، ایسا نہیں کہ وہ ایسا نظام نہیں تھا، مارکیٹ اتنی، بازار تھے، آرام بھی فرماتے تھے، اپنا کاروبار بھی فرماتے تھے، اور بھی ذرائع روزگار صحابہ کرام علیہ رضوان نے اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن تمام صورتوں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنا، یہ آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادتوں میں پائیں گے، اور مسجد میں حاضر ہو کر نماز با جماعت ادا کرنا، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپ سیرت میں بالخصوص اس کو پائیں گے۔ ہمیں بھی یہ مواقع ملتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنے اور سمجھنے کے مواقع ہمیں بھی ملتے ہیں، لیکن ہماری توجہ جو ہے نا وہ اس طرف ہوتی نہیں ہے۔ ہم مطلب کہ اگر کہیں سکھانا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، لیکن کہیں سیکھنا ہے بہت مشکل سے ٹائم نکال پاتے ہیں۔ یہ کئیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا، کہیں درس دینا ہے، کہیں بیان کرنا ہے، کہیں مشورہ کرنا ہے، خود پرفارم کرنا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نکل آتا ہے، اور مشورے میں شرکت کرنی ہے، درس سننے جانا ہے، بیان سننے جانا ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نکالنا اتنا آسان نہیں رہتا، نمبر 2۔ اچھا، درس دینے جانا ہے، بیان کرنے جانا ہے، مشورہ لینے جانا ہے، ہم اپنے وقت پر پہنچیں گے، رائٹ؟ جرنلی 2-5 منٹ 10 منٹ کا اوپر نیچے فرق رہتا ہے۔ بیان سننے جانا ہے، درس سننے جانا ہے، مدنی مشورے میں شرکت کے لیے جانا ہے، یا اس طرح کی کسی اور ایکٹیویٹی میں جانا ہے جب میں پرفارمر نہیں ہوں، میں لسنر ہوں، میں سننے جا رہا ہوں، وہاں ہمارے ٹائمنگ بھی تھوڑے الگ ہو جائیں گے، 15 منٹ لیٹ، آدھا گھنٹہ لیٹ، 1.5 گھنٹہ لیٹ، چلو چل لکھا لائیں، شریک ہونے والوں میں چہرہ تیرا، ایسے بھی ہوتے ہیں، تو چلو پہنچنا تو ہے ہی۔ اب یہی اسلامی بھائی کو اگلے ہفتے کا بیان ہے، تو وہ آپ کو وہاں نمازی پڑھتے ہوئے ملیں گے اور بیان بھی کرتے ہوئے ملیں گے، ماشاءاللہ۔ ان کا اگلے ہفتے بیان رکھو تب بھی پہنچ جائیں گے، ان کا اگلے ہفتے بیان رکھو، یہ نہیں کہیں گے ہر ہفتے میرا بیان رکھا ہے، نہیں بلے بلے، لیکن ان کو کہیں کہ 4 ہفتے تک بیان سننے کے لیے آپ اول تاخیر پہنچیں، تو کافی دکان کے بھی مسائل ہیں، تو بھی گھر کے مسائل ہیں، تو ٹریفک بھی ہوتا ہے، تو کافی ایشوز سامنے آ جاتے ہیں۔ یہی اللہ پاک ہمیں توفیق دے جماعت سے نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ امامت کرنی ہے تو ٹائم پر پہنچنا ہے۔ حضور آپ نے امامت کرانی ہے آج؟ اچھا، میں نے امامت کرانی ہے، بالکل، اور پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ، تو ہمارے ٹائمنگ اس طرح نہیں ہوتے، جماعت بھی چلی جاتی ہے کئیوں کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اگرچہ سکھانے والے میں اچھے سے اچھا سکھاتے تھے، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سیکھنا، یا دیگر صحابہ کرام کا، کئی صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جا کر حدیث حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا، سیکھنا، یہ سب سیرت میں ملتا ہے۔ تو ان کے ٹائمنگ میں اور ان کی چیزوں میں اور ہم میں بہت فرق ہے۔ ایون کہ اگر ہم آگے تابعین کا دور دیکھتے ہیں، تبا تابعین کا دور دیکھتے ہیں، تو ہمیں اسی طرح کی جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہی وہ واقعات ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ میں کیوں ایسا ہوں، وائی می؟ اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کام کاج یا کاروبار نہیں تھا۔ آپ کہیں یار بہت ٹریفک ہے، دور بہت ہے، اپنے علاقے میں کون سا پہنچ جاتے ہیں؟ اپنے علاقے میں جہاں ہمارا واکنگ ڈسٹینس ہے، اب تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کا دروازہ بھی اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ لگانا پڑے گا، اور امام صاحب کے کان میں ہیڈ فون دینا پڑے گا، یا وہ ایئرپورٹ دینا پڑے گا، امام صاحب تھوڑا 2 منٹ بعد میں جماعت کھڑی کیجیے گا، بس پہنچ ہی رہا ہوں میں، امام صاحب بھی ہمارے لیے جماعت کا انتظار کریں۔ یعنی اتنے ہم لوگ دین کے معاملے میں، علم دین حاصل کرنے کے معاملے میں، سیکھنے سکھانے کے معاملے میں، حاضری مسجد کے تعلق سے ہم لوگ پیچھے ہیں۔ اب جیسے مدنی مذاکرہ لے لیں، ہفتہ وار اجتماع لے لیں، ہماری شرکتیں دیکھ لیں، آپ کے علاقے کے دینی کاموں کی مصروفیت دیکھ لیں، اپنی شرکت کے ٹائمنگ پر چیک کر لیں۔ تو ہم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو پڑھا ہے، آپ نے بھی ان کی سیرت کو پڑھا ہوگا، بڑے علم دین سیکھنے کے تعلق سے اور معلومات حاصل کرنے کے تعلق سے اور مسجد میں حاضری کے تعلق سے، کیا کمال کی سیرت تھی ان کی۔ یعنی کام کاج بھی کرنا ہے، گھر بھی ہے، وہی کھانے پینے کے بھی معاملات ہیں، سب کچھ اپنی جگہ پر کنٹینیو ہو رہا ہے۔ زندگی تھی پوری، وہ وہاں بھی پوری زندگی تھی، وہاں بھی پورا ایک مطلب کہ ایک لائف کا جو ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے وہ بالکل تھا نا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بچے، خوشی غمی، عیادت، تعزیت، سب ملتا ہے ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت میں۔ مگر ساتھ ساتھ ہمیں مسجد نبوی شریف میں حاضری، سرکار کی بارگاہ میں حاضری، اور دیر تک بیٹھنا،
نماز با جماعت کی شرکت، خصوصیت کے ساتھ عشاء اور فجر کی شرکت، اور پھر اشراق چاش کے نماز سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب نمازوں کا معاملہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد نمازوں کا اگر ہم پڑھتے تو قرات بھی ہوتی تھی، اور تلاوت بھی. کیا بات ہے میرے آقا جب تلاوت فرماتے تھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور یہ جو کیفیت تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی، اور پھر اس کے بعد علمی حلقے الگ ان کے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنا، علمی گفتگو کرنا اور اسلام و دین کے تعلق سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں ایک الگ ان کی سیرت میں ملتی ہیں، اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان.